ملک کے اندر نہ تو احمدی کو پتہ چلے، نہ مسلمان یہ جان سکے کہ ہو کیا رہا ہے یہاں پہ، یہ مسئلہ ہے کیا، دونوں طرف کے لوگ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اب جناب پورے اعتماد اور یقین کے ساتھ میرے ان بھائیوں کی موجودگی میں، ایکسپرٹس کی موجودگی میں ایک بات کہنے چلا ہوں، اور کوئی بھی احمدی قادیانی ہمیں سن رہا ہو، ہمیں آ کے اس بات پہ چیلنج کر لے۔ یہ تو سنیں اب ہے کیا، قادیانیت کا موقف یہ ہے، اصل موقف اصل میں جو کہ کتابوں میں موجود ہے، نبوت کے اوپر مہر لگ چکی ہے۔ جو نبوت اور رسالت کا سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے ختم ہو گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، نبوت کا سلسلے پہ مہر لگ گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مہر نہیں ہے، نبوت پر مہر لگ گئی ہے۔ یہ میں اس کتاب سے یہ تمام الفاظ استعمال کر رہا ہوں جو قادیانی جماعت کے نزدیک ان کی معرکۃ الآراء کتاب ہے، اور جس میں مرزا غلام قادیانی نے اپنی نبوت کے حوالے سے سارے شک و شبہات کو دور کیا، یعنی ایک غلطی کا ازالہ، جو 1901 میں 1901 میں لکھی گئی کتاب ہے۔ کتاب کا ایک رسالہ ہے 16 پیجز کا، تو اس میں سے میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں جو ان کا آفیشیل موقف مرزا کا جو کھل کے سامنے آیا کہ نبوت پہ لگ گئی ہے مہر۔ اگر کوئی نبی آ گیا، یہ اگلی بات سنیں ذرا، پہلی بات کیا، نبوت پہ مہر لگ چکی ہے۔ اگلی بات کیا، اگر کوئی نبی آ گیا، وہ نیا ہو وہ پرانا ہو، تو نبوت پہ لگی ہوئی مہر ٹوٹ جائے گی۔ یہ دوسرا نقطہ ان کے عقیدے کا، وہ عقیدہ جو یہ کبھی آپ کو نہ بتائیں گے، نہ کبھی آپ کو یہ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو جانیں۔ کیوں؟ جیسے ہی آپ اس کو جانیں گے، قادیانیت کا مقدمہ زمین بوس ہو جائے گا۔ اچھا، دو باتیں ہو گئی۔ پہلی بات کیا، نبوت پہ مہر لگ گئی ہے۔ دوسری بات کیا، اگر کوئی نبی آ گیا مہر ٹوٹ جائے گی۔ اب مجھے بتائیں کہ امت مسلمہ کیا کہہ رہی ہے؟ یہی کہہ رہی ہے نا۔ یہاں سے یہ جو دو نقطے بیان کیے، اس کے بعد ہوتا ہے سٹارٹ وہ دجل، وہ ڈسیپشن، جس کو ہم جانتے ہیں کہ جو جھوٹے نبیوں سے بالکل ان کی دو خاصیتیں ہیں کہ وہ جھوٹے ہوں گے اور وہ ڈسیور ہوں گے، دجال ہوں گے، دھوکہ دینے والے ہوں گے۔ اب یہ تیسرے نقطے پہ آ کے دجل کی بات شروع ہوتی، وہ کیا ہے؟ میری بات کو سنیے گا توجہ سے۔ نبوت پہ مہر ہے، اگر کوئی نبی آیا تو مہر ٹوٹ جائے گی۔ ہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جتنی بار مرضی آئیں، وہ چاہے ہزاروں مرتبہ آئیں، کیونکہ بھائی مہر ان کے اوپر آ کے لگی ہے نا، وہ چاہے جتنی تو مرضی واپس دنیا میں آ جائیں۔ آئیں گے کیسے؟ ذلی بروزی رنگ میں آئیں گے جی۔ یہ ذلی بروزی کا وہ پنکھ ہے، یہ وہ ایک جیسے کہتے ہیں نا، ایک وہ ایڈ کیا گیا ورڈ جس کے ساتھ دعویٰ بھی چلا دیا جائے، بات بھی کر دی جائے، اور پکڑے جانے کا خطرہ بھی نہ ہو۔ تو میں نے تیسری بات میں نے کیا بیان کی، دیکھیں مجھے معاف کیجیے گا، کیونکہ میرا ایک پچھلا بیک گراؤنڈ ایک استاد اور ٹیچر کا ہے، لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ باتیں آپ سب کو سمجھ آئیں۔ پہلا نقطہ، مہر لگ گئی۔ دوسرا نقطہ کہ اگر کوئی نبی آئے مہر ٹوٹ جائے گی۔ یہاں تک قادیانیت کا مقدمہ ہم سے ملتا ہے۔ تیسری بات وہ یہاں سے دجل سٹارٹ ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جتنی بار مرضی آئیں، بروزی رنگ میں آ سکتے ہیں۔ اور پوائنٹ نمبر 4، یہ پوائنٹ نمبر 4 پہ آ کے ان کا مقدمہ مکمل ہوگا۔ وہ کیا؟ مرزا غلام قادیانی مرزا غلام قادیانی نہیں ہے، محمد الرسول اللہ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، جو کہ بروزی رنگ میں آ گئے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا جی؟ اب آخری فقرہ سنیں ذرا، ایک غلطی کا ازالہ کا آخری فقرہ، کہ نبوت اور رسالت محمد کی چیز محمد کے پاس ہی رہی۔ اب جناب اس کے بعد پھر جو ساری چیزیں مارکیٹ میں پھینکی گئی کہ دیکھو سورہ نساء کہتی ہے کہ جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا اس کو درجے ملیں گے، اور بھائی درجے ملیں گے نہیں، اپنا موقف بتاؤ۔ وہ موقف کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ بنو گے بروزی طور پہ تو نبی بنو گے نا۔ یہ ہے وہ کی، یہ اٹ از آل دا کرکس آف دا میٹر۔ اگر آپ لوگوں نے اس بات کو کسی سننے والے نے مس کر دیا نا، ساری زندگی آپ قادیانیت کا مقدمہ نہیں سمجھ پائیں گے۔ وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ اگر تم بروزی طور پہ بن جاؤ تو پھر تم نبی بن سکتے ہو، دیٹ از دا اونلی پاسبلٹی۔ اور محمد الرسول اللہ بروزی طور پہ بنے بغیر اگر تم نبی ہونے کا دعویٰ کرو گے تو نبوت کی تم مہر توڑ دو گے۔ اب آپ لوگ یہ یہاں پہ آپ کے ذہن میں ایک سوال آ سکتا ہے کہ اچھا چلو ٹھیک ہے، اس طرح کر کے بن سکتے ہیں۔ لیکن بات بھی سن لیں، یہ وہ 5واں نقطہ ہے جس کے بعد
آپ کو کوئی قادیانی پھر دھوکہ نہیں دے پائے گا. یعنی آپ نے نبی کب بننا ہے؟ جب آپ بروزی طور پہ محمد بنیں گے. نعوذ باللہ من ذالک. اچھا، اب وہ بروزی طور پہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ایک مرتبہ اور آنا تھا. یعنی ایک بار تو ہم سب جانتے ہیں نا، محمد ابن عبداللہ القریشی الہاشمی، سب واقف ہیں، ہمارے نبی، ہمارے دلوں کی دھڑکن. اس کے بعد صرف ایک دفعہ اور آنا تھا، وہ مرزا غلام قادیانی کی شکل میں آ گئے، اور اس کے علاوہ آنے کا کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے علاوہ آنے کا کوئی ذکر، دیکھیں نا، ایک ہی دروازہ تھا کہ تم بروزی طور پہ محمد بن جاؤ، یہ دروازہ تھا. یہ دروازہ مرزا نے کہا ختم، بروزی طور پہ صرف ایک بار اور آنا تھا، وہ میں آ گیا ہوں. یہ ہے جناب قادیانیت کا مقدمہ، اور اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ وہ ختم نبوت کا راز ہے، راز، سیکرٹ. اب جناب مرزا غلام قادیانی کی ساری زندگی، مرزا غلام قادیانی کا سارا مذہب ایک سیکرٹ ہے. مثال کے طور پہ یہاں پہ کیا سیکرٹ ہے؟ کہ نبوت پہ مہر ہے، لیکن بروزی فارم میں محمد آ سکتے ہیں، وہ مرزا کی فارم میں ہی صرف آ سکتے تھے. کیوں؟ کیونکہ صرف آپ کا ایک اور بروز تھا جو آنا تھا، وہ تو ہو گیا مکمل. یہ وہ راز تھا مرزا کے بقول، یہ وہ راز تھا. پھر مرزا نے کہا کہ میں بروزی طور پہ میں خاتم الانبیاء ہوں، میں خاتم النبیین ہوں. کیوں؟ میں محمد ہوں بروزی طور پہ. یہ بروزی والے 7 پنکھ لگا دیا. اچھا، اگلی بات سنیں ذرا. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، فوت ہو گئے ہیں. مرزا نے کہا یہ ایک راز تھا. اچھا جی، عیسیٰ کی فارم میں کوئی اور آئے گا، کوئی اور آئے گا؟ کیسے مرزا صاحب؟ یہ ایک راز تھا. آپ میری بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یہ 3 بنیادی نقطے ہیں، میری بات پہ غور کریں. مرزا غلام قادیانی بروزی طور پہ محمد ہے، یہ ایک راز تھا جو مرزا نے فاش کیا. عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو گیا، یہ ایک راز تھا جو مرزا نے فاش کیا. عیسیٰ کے فوت ہونے کے بعد کوئی اور عیسیٰ بن کے آئے گا، یہ ایک راز تھا جو مرزا نے فاش کیا. اور سارا مذہب راز ہے. یہ 3 ہی باتیں مرزائیت کی، اور تینوں راز تھے. یہ ہے جناب قادیانیت کی حقیقت. ابھی انشاءاللہ اگر آپ کو یہ بنیادی مقدمہ سمجھ آ گیا ہے، پوری قادیانیت کو چیلنج ہے بھائی، پوری قادیانیت کو آؤ یہاں پہ لائیو بیٹھے ہوئے ہیں، جتنی باتیں کی ہیں کسی ایک بات کو چیلنج کرو.